بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اب آ گیا بچوں مقدس ناک آ گئی ہے۔ مقدس ناک، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مقدس ناک تھی وہ کیسی تھی؟ کہتے ہیں بلندی مائل مگر زیادہ اونچی نہ تھی کہ بدنما معلوم ہوتی۔ ناک بہت لمبا ہونا تو اچھا نہیں لگتا، ٹھیک ہے نا، بلندی تھی اس کے اندر، ٹھیک ہے نا، تھوڑی سی تھی کہ نا اچھی ایک ناک جو ہے۔ ناک اگر بہت پچکی ہوئی ہو، جیسے کہ کیا ہوتے ہیں وہ چینیوں کی ناک جو ہوتی ہے نا، چینی ناک جو ہوتے ہیں وہ بھی وہ ہوتی ہے نا بالکل، اس کو پھینی ناک کہتے ہیں، پھینی جو ہے وہ اس میں سے، وہ ناک بھی اچھی نہیں لگتی۔ جو بہت لمبی ناک ہوتی ہے وہ بھی اچھی نہیں لگتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناک کیا تھی؟ بلندی مائل تھی مگر زیادہ اونچی نہ تھی، زیادہ اونچی نہ تھی کہ بدنما معلوم ہوتی ہو۔ اس پر چمک اور نور کی عجیب بلندی تھی کہ پہلے پہل دیکھنے والا اونچی سمجھتا، مگر غور سے معلوم ہوتا کہ نور اور چمک کے باعث بلند معلوم ہوتی ہے۔ دیکھنے سے سمجھتی کہ بڑی اونچی ناک ہے، یعنی چمک تھی نا ناک کے اوپر، جو ہے ناک کے اوپر چمک تھی، تو نور تھا، چمک تھی۔ تو اب کیا ہوا کہ اس میں سے پہلے پہلے دیکھنے سے بڑی معلوم ہوتی تھی، پھر پتہ چلتا تھا کہ نہیں یہ تو کیا ہے، یہ نور کی وجہ سے ہے۔ ہاں، خوبصورت بانسا جو تھا، جو بانسا ناک کا اگلا حصہ جو تھا، یہ خوبصورتی کے ساتھ اوپر کو اٹھا ہوا تھا، خوبصورتی کے ساتھ بانسا جو ہے، اگر یہ آگے سے نیچے جھکا ہوا نا تو آپ کو پتا ہے وہ اتنا اچھا نہیں لگتا۔ ناک کا اگلا حصہ اگر کیا ہو، جو بالکل جہاں پہ ناک آ کے وہ ہو رہی ہوتی ہے، نوسٹرلس کے ساتھ جو وہ ہوتا ہے، نوسٹرلس جو آپ کے دو جو وہ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ جو حصہ جو سامنے وہ ہوتا ہے، یہ اگر نیچے پچکا ہوا ہو تو یہ اچھا نہیں لگتا، یہ ناک جو ہے اس طرح۔ تو اگر بہت اوپر کی طرف اٹھاؤ تو بھی نہیں، لیکن کیا تھا تھوڑا سا ایسا ہلکا سا کہ وہ کیا لگتا، خوبصورت معلوم ہوتا تھا، تو بانسا خوبصورتی کے ساتھ اوپر کو اٹھا ہوا تھا۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ناک جو تھا وہ ایسا تھا۔ اور آپ کو پتہ ہے اب انسان کی نظر جب سب سے پہلے پڑتی ہے تو کس پہ پڑتی ہے؟ انسان کی جو ناک ہوتی ہے نا، یہ کیا کرتی ہے، یہ جب آپ کسی انسان کو دیکھتے ہیں تو آپ کی پہلی توجہ جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ ناک کی طرف جاتی ہے۔ آپ نے کبھی نوٹ کیا ہے؟ میں نے کبھی شاید نوٹ نہیں کیا آپ نے، جو ہے ناک کے اوپر جو ہوتا ہے نا انسان کی جو ہوتی ہے وہ پہلی ایک وہ پڑتی ہے انسان کی۔ اچھا جی، اب آتے ہیں جی دہنے مبارک، ٹھیک ہے، دہنے مبارک، منہ مبارک جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، دہنے مبارک جو ہے نا، دہنے مبارک جو ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب آ گیا جناب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو ہے اس میں سے مناسب طور پر کشادہ، مناسب طور پر کشادہ منہ، بہت اگر بڑا ہو تو بھی اچھا نہیں لگتا، منہ بہت چھوٹا ہو تو بھی اچھا نہیں، تو مناسب طور پر کشادہ تھا، پاکیزگی اور فصاحت کا دیپاچا، ٹھیک ہے نا۔ یہ تو انہوں نے ایک وہ بیان کیا کہ دہن مبارک جو تھا تو پاکیزگی اور فصاحت کا دیپاچا، ٹھیک ہے نا، کہ جو ہے اس میں سے کہ وہ ایک اس میں سے تھا، آپ کی جو ہے نا پاکیزگی اور کلام جو نکلتا تھا تو کیا تھا اس میں سے، وہ نکلتا ہی کیا تھا، جو سٹارٹنگ جو وہ تھی نا یہ وہاں سے ہی وہ تھا، تو اس کو جو ہے نا تو یہ پاکیزگی کے ساتھ تھا، ٹھیک ہے، تاریخ الاسلام کے اندر سے وہ آ گیا، سمجھ رہے ہو بات کو؟ ٹھیک ہے، تو دیباچہ بیسیکلی اگر کتابوں میں ہوتا ہے نا، پری فیس ہوتا ہے، پری فیس جانتے ہو، پری فیس کتابوں کے شروع میں ہوتا ہے نا، پری فیس جس کو آپ کہتے ہو، ٹھیک ہے نا، تو کام کی ابتدا کی جو باتیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں، تو دیکھو زبان منہ بھی ایسا کمال کا، تو اب جو اس سے الفاظ بھی نکل رہے ہیں نا، تو دیباچہ اس لیے بڑا زور دیا جاتا ہے کہ جناب اس پہ بڑا کمال کا، مصنف جو ہوتا ہے نا وہ اپنے اس دیباچے کے اوپر بڑا زور دیتے ہیں کہ اس پوری کتاب کا ایک کیا مل رہا ہوتا ہے، وہاں پہ ایک تعارف مل رہا ہوتا ہے، تعارف مل رہا ہوتا ہے اس جگہ کے اوپر۔ تو ایسے ہی جو منہ تھا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دہن مبارک جو ہے یہ کیا تھا، پاکیزگی اور فساد کا دیپاچہ جو تھا اس میں سے، اور اس کے بعد جو کلام نکلے گا وہ تو پھر اور ہی وہ تھا۔ اب آگے جی دندان مبارک، دندان مبارک، دندان مبارک آگے باریک، آبدار اور روشن چمکدار، ٹھیک ہے نا، باریک تھے، دانت بہت موٹے ہوتے ہیں تو وہ اچھے نہیں لگتے ہیں، دانت جو ہے نا اس میں سے، ٹھیک ہے، اگر کیا ہو بہت کیا آ جائیں اس میں سے تو یہ جو ہے نا اس میں سے اچھے نہیں لگتے، ٹھیک ہے نا، اس میں سے آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں سے آ گیا۔ تو اب کیا تھے، اب آگے جناب علی اس میں سے آ گئے، تو یہ آگے جناب علی تو چمک باریک تھے، آبدار تھے، چمک روشن تھے، روشن، ٹھیک ہے نا،
آبدار کی، آبدار اور روشن چمکدار ایک ہی معنی ہے، آبدار اور روشن چمکدار. یہ کیا آ گیا اس میں سے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو ہے نا اس میں سے حضور کے جو تھے اس میں سے. ٹھیک ہے، تو آبدار کیا ہو گیا؟ روشن اور چمکدار. سمجھا؟ سامنے کے دانت ایک دوسرے کسی قدر چھیدے. ٹھیک ہے نا، سامنے کے دانت جو تھے نا موتی جیسے کہہ لیں اس کو، موتی جیسے، موتیوں جیسے. آبدار سے موتیوں جیسے، چمکدار کے معنی وہی ہوتے ہیں اس میں سے، موتیوں جیسے جو ہے نا. ٹھیک ہے نا، دہن، 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 دہن مبارک جو ہے نا، یہ جو تھا اس میں سے. تو اب کیا آ گیا اس میں سے؟ یہ آبدار موتیوں جیسے، چمکدار جیسے، چمک گیا اس میں سے ہوتا ہے. سامنے کے دانت کسی قدر کیا تھے؟ چھیدے کا مطلب کیا آ جائے گا کہ تھوڑے سے کیا تھے اس میں سے، تھوڑا تھوڑا ہلکا ہلکا سا کیا تھا؟ فاصلہ سا تھا. ہلکا ہلکا بہت چھوٹا سا، جس کو کہتے ہیں نا ایک وہ نہیں تھے کہ بہت ملے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ دانت کیا ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ جو ہوتے ہیں نا چھید، آپ سمجھتے ہو نا چھید کسے کہتے ہیں؟ چھید. ٹھیک ہے نا، سوراخ والے جو ہوتے ہیں نا جس میں سے گڑے والے، چھید اس کو کہتے ہیں. تو چھیدے کا مطلب یہ تھا کہ ہلکی ہلکی کیا ہوتی ہے، جو لائننگ ہوتی ہے دانتوں کے درمیان میں، لائننگ جو تھی اس میں سے. ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے، اس میں سے تو یہ اس میں سے آ جاتا ہے کہ چھیدے. تو آپ کی جو تھا نا اس میں سے پتہ چلتا تھا کہ جناب ہلکی سی لائننگز جو تھی نا وہ تھوڑی سی اگر بہت ملے ہوئے ہوتے ہیں وہ دانت ایک دوسرے پہ چڑھ جاتے ہیں. تو پھر اس لیے آج کل وہ لوگ پھر بریسز لگاتے ہیں نا، بریسز لگاتے ہیں، دانت آگے کی طرف نکل آتے ہیں. تو ایسے نہیں تھے، اسی اچھے تھے. مسکراہٹ کیا ہوتا ہے؟ ایسا ہوتا ہے کہ اولوں کی لڑی سے نازک نقاب ہٹ گیا. اللہ اکبر، کیا تشبیہ دی ہے. کہتے ہیں کہ مسکراہٹ کے وقت ایسے معلوم ہوتا کہ اولوں کی لڑی، دانت ایسے تھے نا جیسے اولوں کی لڑیاں جو موتی ہیں نا، دانت آپس میں لڑی ہیں جو ہے. ٹھیک ہے نا، تو جب مسکراتے تھے تو نازک نقاب، ہونٹ ہٹتے تھے نا تو نازک نقاب جو ہے، ہونٹ ہٹتے تھے تو جیسے کیا ہوتا ہے کہ جو ہے نا اولوں کی لڑی سے نازک نقاب ہٹ گیا. تو وہ ایک اولوں کی لڑی سے نقاب ہٹ گیا جب مسکراتے تھے تو تھوڑے سے لپس جو تھے، جو وہ تھے وہ ہٹتے تھے. تو اس میں سے گفتگو کے وقت ایسے معلوم ہوتا کہ تاروں کی کرنیں دندان مبارک سے پھوٹ پھوٹ کر شوخیاں کر رہی ہیں. گفتگو کے وقت ایسے ہوتا ہے کہ تاروں کی کرنیں، چمکتے تھے نا دانت، چمکتے تھے تو وہ اس کی کیا ہوتی، روشنی جو ہوتی ہے نا دانتوں کی. ٹھیک ہے، دانتوں کی روشنی جو ہوتی ہے پھوٹ پھوٹ کر شوخیاں کر رہی ہیں، کوئی چمک نظر آتی تھی حضور کے دانتوں کی جو ہے، ایسے خوبصورت دانت جو تھے. اچھا اب آگے جی، شاندار چہرہ انور. 14ویں رات کا چاند نہیں، چاند بھی اس سے شرمندہ. 14ویں رات کا چاند نہیں، چاند بھی اس سے شرمندہ. یعنی چہرہ مبارک ایسا تھا، چہرہ انور ایسا تھا کہ 14ویں کا چاند بھی کیا کرے اس سے. حضور کے چہرے کی ایسی چمک تھی، ایسی ایک خوبصورتی تھی کہ جو ہے نا 14ویں کا چاند بھی کیا کرے اس سے کرے. خدا کی قسم چاند سے بھی بہت اچھا جی، بہت اچھا جی. کیا تھا آپ لوگوں کے پاس؟ کیا لکھا ہوا ہے؟ پیارا لکھا ہوا ہے، چاند سے بھی. ایک منٹ، ایک منٹ، کتاب کے اندر. اچھا جی، تو دیکھیے کہتے ہیں خدا کی قسم چاند سے بہت پیارا. ٹھیک ہے نا، بہت پیارا، چاند سے بہت پیارا. کتابی تھا، کہتے ہیں کتابی چہرہ. کتابی چہرہ آپ نے نام سنا ہوگا، کتابی چہرہ. ٹھیک ہے نا، کتابی تھا مگر کسی قدر گولائی لیے ہوا تھا. کتابی یعنی چہرہ انور نہ بالکل گول تھا اور نہ بالکل لمبا، دونوں کے درمیان تھا. تو درمیان، گول ہو تو وہ بھی اچھا نہیں لگتا، بہت لمبا ہو تب بھی اچھا نہیں لگتا. تو کیا تھا؟ چہرہ جو تھا کتابی چہرہ تھا، کتابی چہرہ. تو اس میں سے کیا تھا کہ جناب ایک تھوڑا سا ایک درمیانی ایک وہ تھی جس میں کہتے ہیں نہ لمبا نہ بہت گول، مگر اس کی گولائی لیے وہ تھا. وجاہت سے بھرا ہوا روب تھا، وجاہت سے بھرا ہوا. خاموشی کے وقت ہیبت اور عظمت ٹپکتی. جب خاموش ہوتے تھے تو چہرے سے کیا ہوتی تھی؟ ہیبت اور عظمت ٹپکتی تھی. دیکھنے والا مروب ہو جاتا. حضور کو دیکھتے ہی کیا ہو جاتے تھے؟ چہرے کو دیکھتے ہی کیا ہو جاتا تھا؟ گفتگو کے وقت موتی برستے، گفتگو کے وقت موتی برستے تھے. پیاری بول چال دل میں جگہ کر لیتی، محبت کا بیج بو دیتی. خیال ہوتا کہ موتیوں کی بارش ہو رہی ہے، کہ خیال ہوتا کہ موتیوں کی بارش ہو رہی ہے. گفتگو جب فرماتے تو گویا لگتا ہے کہ موتیوں کی بارش ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا،
تو یہ اللہ والوں کے چہرے بھی ہوتے ہیں نا، ان کے چہروں کے اوپر بھی کیا آتی ہے، خاص اللہ تعالیٰ ایک روب ڈال دیتے ہیں، ایک خاص ان کے چہرے ہی جو ہے نا. بعض لوگ کیا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، بعض ایسے بھی اللہ والے ہوتے ہیں ہمارے اکابر میں سے بھی، کہ کافروں نے صرف چہرہ دیکھتے ہوئے کیا کیا، اسلام قبول کیا صرف دیکھتے ہوئے، کہ کیا کہ جی یہ جو ہے نا ایسا کیا نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، مولانا احمد اللہ لاہوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا احمد اللہ لاہوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ. ٹھیک ہے نا، اس میں ایک ہندو نے دیکھا تو دیکھتے ہی کیا کلمہ پڑھ دیا، اس نے کہا کہ ایسا چہرہ جو ہے نا، یعنی یہ کیا ہو سکتا ہے، یہ حق اور سچ کی اس میں سے وہ ہے. تو دیکھتے ہی جو ہے نا تو ایسا روب ہوتا ہے ان کے چہروں کے اوپر، اور ایسی وجاہت ہوتی ہے. ایک تو نا تصویروں کے اندر جو آپ دیکھتے ہیں، تصویروں کے اندر اور بات ہوتی ہے، جو آپ لائف جو دیکھ رہے ہوتے ہیں نا آپ، ان کی جو ایک اس میں سے وہ ہوتا ہے، وہ ایک اور چیز ہوتی ہے ان کے اوپر، ایک ایسا روب، اور اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی چہرے کے اوپر ایک ان کے وہ رکھی ہوئی ہوتی ہے، اثرات ہوتے ہیں اس کے اندر سے. تو اللہ والوں کے چہروں کا اس میں سے جو ہے نا، ٹھیک ہے، مولانا احمد اللہ لاہوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا احمد اللہ لاہوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ. ٹھیک ہے نا، سکھ کے بیٹے تھے، آپ کو پتا ہے، سکھ کے والد سکھ تھے، پھر مسلمان ہوئے تھے ان کے، مولانا احمد اللہ لاہوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ. ٹھیک ہے نا، پھر اس کے بعد جو ہے، اچھا جی اب آگے جی پاکیزہ گردن. پاکیزہ گردن. اب آگے جی سانچے میں ڈھلی ہوئی. سانچے میں ڈھلی ہوئی ایسی صاف کے مرمر کی صفائی، جیسے سنگ مرمر ہوتا ہے نا، سنگ مرمر جو ہے اس طرح کی جو ہے نا اس میں سے. آگے آپ کہتے ہیں جی کہ ایسی صاف کے مرمر کی صفائی. سنگ مرمر آپ کہتے ہیں نا، سنگ مرمر. ٹھیک ہے نا، کہ ایسے جو ہے اس میں سے ایسا پتھر جو اس میں سے کیا ہوتا ہے جو اس میں سے، تو مرمر کی صفائی جو ہے نا، تو وہ کیا آ گیا اس میں سے، تو یہ آ گیا کہ جی، اور تو اس میں سے آ گیا. نہیں سمجھ آئی یہ بات کی، تو اب کیا آ گیا اس میں سے، تو یہ آ گیا سب سے، تو مرمر کی صفائی آ گئی، ایسا صاف ستھرا ہوتا ہے پتھر جو ہے نا. اچھا اب آ گیا جناب علی کہ سنگ مرمر کی صفائی، اس کے سامنے ہیچ، کہ وہ صفائی بھی کیا تھی اس سے جو ہے نا، وہ کیا تھی، وہ اس کے سامنے ہیچ تھی. ہیچ، ہیچ کا مطلب کچھ بھی نہیں، اس کی کیا حیثیت تھی حضور کی گردن کے مقابلے میں، ایسی سفید کہ چاندی کی خوبصورتی، ایسی سفید کہ چاندی کی خوبصورتی سفیدی سے شرمندہ. گردن جو تھی نا، گردن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی سفید اور خوبصورت کہ چاندی کی خوبصورتی سفیدی اس سے شرمندہ تھی. دیکھو اب آپ کہو گے کہ استاد جی یہ جو ہے نا یہ کیسے بات کر رہے ہیں اس میں سے. دیکھو حضور کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی ایسا تھا، بنایا ہی ایسا تھا کہ ان کے باطن کے اعتبار سے تو وہ کیا تھے، باطن کے اعتبار سے تو کمال تھا ہی تھا. ظاہر بھی کیا رکھا تھا اللہ تعالیٰ نے، ایسا کمال کا رکھا تھا. اس دن بھی میں نے بات کی تھی کہ دیکھتے ہی کیا ہوگا، جو جو حضور کو دیکھتے جاؤ گے، حضور کی خوبصورتی کیا ہوتی جائے گی، دل میں گھر کرتی جائے گی، دل میں گھر کرتی جائے گی. حضرت عائشہ ایسے نہیں کہہ رہی ہیں کہ یہ کیا تھی، جو وہ تھیں زلیخا کی جو سہیلیاں تھیں، وہ جو ہے، وہ جو ہے نا انہوں نے کیا کی تھی، ہاتھوں پہ چھریاں، حضور کو دیکھتے دل پہ کلیجوں پہ کیا آتی چھریاں چل جاتی، کلیجے پھٹ جاتے. ایسے نہیں کہتی کہ وہ جو تھے ایسے، وہ نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے واقعی ایسے ایک وہ ظاہری طور پہ وہ رکھا تھا. جو خوشبو بھی ابھی آپ کو بتائیں گے کہ حضور کے پسینے کی خوشبو جو تھی نا، وہ کیا تھی، وہ جو تھا وہ پسینہ کیا تھا، وہ تو خوشبو تھی بنیادی طور پہ. ایسی سفید کی چاندی کی خوبصورت سفیدی سے شرمندہ. اچھا دونوں شانے کا مطلب کندھے جو تھے، دونوں شانوں کے بیچ میں خاتم نبوت مہر تھی ایک، یعنی نبوت کی مہر لگی ہوئی تھی. ایک گوشت سا تھا اوپر کی طرف اٹھا ہوا تھا. اچھا اس میں سے جو تھا نا، تو اس میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شانوں کے بیچ میں ایک گوشت پیچھے جو تھا نا، تو وہ ایک وہ تھی. اور سلمان فارسی جب آئے تھے تو اسی طرح ہی وہ کیا ہوا تھا اس میں سے، تو یہ جو ہے نا، تو یہ کیا تھا، ان کی نبوت کی مہر تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گوشت ایک اٹھا ہوا تھا، کبوتر کے بیزے کی مانے جو ہے نا، حدیثوں میں آتا ہے کہ کبوتر کے انڈے کی مانے جو تھا نا، تھوڑا سا گوشت پیچھے سے اٹھا ہوا تھا. وہ کیا تھی، ختم نبوت کی مہر، یعنی خاتم نبوت کا مطلب مہر تھی، نبوت کی مہر یعنی نبوت کی مہر تھی. اچھا جی خزانہ معرفت یعنی سینہ مبارک. سینہ مبارک چوڑا اور بھرا ہوا.
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या थे, चौड़े थे, यानी जिसको देखते हैं ना, मर्द मर्द की खूबसूरती क्या होती है, उसका चेहरा क्या, उसका जो वो हो, सीना क्या होना चाहिए, चौड़ा होना चाहिए, भरा हुआ जो है ना, वो जो है ना एक, वो उसकी खूबसूरती शुमार होती है। तो हुजूर का चेहरा जो वो था, अपना सीना मुबारक भी था वैसा ही था। अब आ गया शिकम मुबारक। शिकम जो है ना, पेट जो था, पेट, शिकम मुबारक वो क्या था, सीने के बराबर ना आगे बढ़ा हुआ, सीने के बराबर था, आगे बढ़ा हुआ नहीं था। जैसे आजकल के हमारे होते हैं ना लोग, उनका पेट क्या होता है, पेट आगे जा रहा होता है और खुद पीछे आ रहे होते हैं। तो पेट आगे जा रहा है तो खुद पीछे आ रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, हुजूर का सीना भी क्या था, ऐसे जबरदस्त किस्म का, सीने के मुबारक जो था, पेट भी बिल्कुल बराबर, जैसा कि जी उसमें से खूबसूरती के साथ जो है। इस तक के बाद लोग बैठे बैठे, हमारे मौलवियों का बहुत ज्यादा हो जाता है कि मौलवी जो होते हैं उनके पेट क्या होते हैं, खा खा के या वैसे बैठ बैठ के भी जो है ना, वो निकले हुए होते हैं। तो ऐसे नहीं था हुजूर के इसमें से। सीना मुबारक के बालाई हिस्से पर किसी कदर बाल थे, बालाई हिस्से पर कुछ बाल थे, बाकी सीना और शिकम बालों से साफ, कुछ बाल थे उस ऊपर जो है ना उसमें से। और सिर्फ, अच्छा जी, कहते हैं कि शिकम साफ, सिर्फ सीना मुबारक से नाफ तक बालों की बारीक सी एक धारी थी, एक धारी थी, बालों की एक धारी थी जो दरमियान में थी, ये बिल्कुल जो है हो जाती थी। ठीक है ना, ये उसमें से आ गया। अब आ गया जनाब अली शान मुबारक, शान मुबारक आ गया। ठीक है ना, शान मुबारक आ गए। वो दोनों शाने जो जिक्र किए थे वो, इसमें से वो बीच में खत्म नबूवत वो इलादा जिक्र किया था, उसको जिक्र करने की जरूरत नहीं थी। अब शान मुबारक आ गए, भारी। जो शाने क्या होते हैं, जो कंधे थे ना वो भारी थे और पुरगोश थे, एक दूसरे से फासले पर थे, एक दूसरे से फासले के ऊपर जो है, यही उसमें से बात आ गई। ठीक है ना, तो ये जो है ना एक वो था।